جی جناب، 53 ایپیسوڈ کے ساتھ میں آ چکی ہوں ناول امان پروردہ۔ ایپیسوڈ تھوڑی ماضی کے ٹچ کے ساتھ بھی ہے۔ میں چاہ رہی ہوں کہ ماضی جو ہے وہ جلدی سے کور کیا جائے، اس کے بعد ہم مزید سٹوری کو آگے بڑھائیں۔ تو جب تک پاسٹ کلیئر نہیں ہوگا آپ کو آگے کی سٹوری سمجھ نہیں آئے گی، تو یقیناً اچھی لگے گی آپ کو کس۔ تو چلتے ہیں کس کی طرف، لیٹ سٹارٹ۔ وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ داریا کی سانس میں سانس لیتے داران کو ہوش میں رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ سوئی پر داران کو جکڑ رکھا تھا کہ وہ ہلتا بھی تو داریا جاگ جاتی۔ آفت! وہ مدہوشی سے اس کو ٹکڑ ٹکڑ تختہ پر بڑھایا۔ اتنے رنگ تھے اس لڑکی کے، داران ماہر شاہ شاید آخری سانس تک دریافت کرتا، تب بھی کچھ ایسے بچ جاتے تو جو تسخیر ہونے سے رہ جاتے۔ آئی ایم سوری داریا، تمہیں تکلیف ہونے دی۔ تم جب یوں روتی ہو دل چاہتا ہے پوری دنیا کو جلا دوں۔ مت رویا کرو یوں۔ اس کی جبیں محبت سے چومے، وہ خود بھی اس کے پاس سے اٹھنا نہیں چاہتا تھا، پر نیچے جو فساد مچا تھا اسے داران کو خود ہی ٹھیک کرنا تھا، کیونکہ جانتا تھا بابا یا ماول عزیزے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لہجے میں اضافی بوجھل پن عود آیا۔ تمہیں سکون پہنچانے کے لیے میں اپنا آپ ختم بھی کر سکتا ہوں۔ تمہیں سکون ملتا ہے تو مجھے بھی ملتا ہے داریا۔ اس چہرے سے عشق ہے مجھے، ان آنکھوں سے پیار ہے، تم سے محبت ہے، تم داران ماہر شاہ کے لیے بے حد ضروری ہو۔ اس کے چہرے کی آسودگی تکتا، وہ نرمی سے اس کے ملائم ہاتھوں حال تکتا ہوا اس کی نیند کے باوجود اس پر فدا اور قربان ہو رہا تھا۔ وہ ذرا سی ماہر کی قربت اور استحقاق پائے ہر فکر سے آزاد ہو کر نیند کی آغوش میں ایسے چلی گئی جیسے اس پر مدہوشی پھونک دی گئی ہو۔ وہ اسے دیکھتا الوہی چمک سے مسکایا، کیونکہ داریا کو پرسکون کرنا اس کے لیے بہت آسان تھا۔ جسے تھوڑا سا میسر آ کر وہ تڑپتی روتی اسے سکتی داریا کو لمحے میں شانت کر سکتا تھا۔ خود پر غرور کرنے کا دل چاہا جسے ایسی بیوی عطا ہوئی تھی جو ہر طرح سے قبول تھی۔ کتنی معصوم ہو تم داریا، مجھ سے شر انگیز کے ہاتھ کیسے آ لگی؟ دعا ہے یہ سنگ دل تمہارے ملائم دل کو توڑ نہ بیٹھے۔ میں تمہارے دل کو توڑنے سے بہت ڈرتا ہوں، بہت۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے جیتے جی اپنے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ وہ اس کو مسلسل دیکھ رہا تھا جو اپنا نازک سا وجود اس کی کسرتی پناہوں میں چھپائے اس کے سینے پر سوئی تھی، تخت بنا کر اس پر مالک بنی ہوئی تھی۔ تارانے سے حصارے ہوئے ذرا کروٹ بدلی اور داریا کو آرام سے میٹرس پر منتقل کیا۔ اس کا سر ملائم تکیے پر رکھا، پیروں کی جانب رکھے لحاف کو کھولا اور اس پر کروائے جھک کر اس کا ماتھا ہونٹوں سے چھوا اور اپنی شرٹ کی سلوٹیں سنوارتا خود بھی بیڈ سے اتر کر اٹھا، آئینے کے سامنے ایک نظر خود پر ڈالے، بیٹھے شوز واپس چڑھائے اور کمرے کی مین لائٹ آف کیے باہر نکلا۔ جانتا تھا اب عزیزے سے سامنا صبر و برداشت کا امتحان ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ ان کے سامنے جا تنا جو لاؤنج ہال میں نفرت کا شاہکار بنی پھنکار رہی تھی۔ شرم نہیں آئی تمہیں؟ اس کو گود میں اٹھاتے ہوئے کہاں گئی تمہاری حیا شرم؟ سب بیچ کھائی ہے؟ حیران ڈیٹ بنا ٹھیک ان کے سامنے لگے کاؤچ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تو اس کا سکون دادی کے سرکار کو تلموں لگ کر سر پر بجھا، بڑکتی آتش کی مانند لپک پڑی۔ عزیزے جان، کام کی بات کریں، آپ کو یہ خبر کس نے دی؟ کون سا جاسوس چھوڑ رکھا ہے؟ وہ اکتاہٹ دکھاتا موضوع بدلنے پر آمادہ ہوا۔ عزیزے جان منہ ناگواری سے اس کی جانب سے پھیر گئی۔ ٹھیک ہے، میں خود پتہ لگوا لوں گا، میری بات غور سے سنیں۔ ماول پسند کرتی ہے حیات خان کو، سو میری درخواست ہے کہ اس معاملے سے دور رہیے۔ ماول یا بابا سرکار کی انسلٹ نہیں کریں گی آپ، ٹھیک ہے؟ مقابل کی ٹھٹھرا دیتی سر چوپ پر بہت تحمل دکھائے، چند احتیاط گوش گزار کی، مگر عزیزہ جان اپنی جگہ سے تلملا کر اٹھیں تو اسے بھی چاروں ناچار بچ چکے دادی کے ادب کی خاطر اٹھ کر کھڑا ہونا پڑا۔ ماول کو میری لاش پر سے گزرنا ہوگا اس رخصتی کے لیے، یہ بات تم اچھے سے دماغ میں بٹھا لو۔ حیات نہیں پھنسایا ہوگا میری معصوم ماول کو، ورنہ اس کی چوائس اتنی گھٹیا نہیں ہو سکتی۔ ماول کو سمجھانا اس کی دادوں کا کام ہے، لیکن یہ سب کر کے تم اور تبریز میرے دل سے ہمیشہ کے لیے اتر گئے۔ ذرا غیرت نہیں آئی میری آنکھوں میں دھول جھونک کر؟ تم پر اس داریا نامی کلموہی کا اثر ہو گیا ہے۔ بہت برداشت کے باوجود داران سے داریا کے متعلق یہ سب ہضم نہ کیا جا سکا، تو آندھی کی طرح لپک کر اس نے دادی کے دونوں بازوؤں سے جب پکڑا تو حفیظ سا ڈر عزیزے کے چہرے پر بھی چھلک آیا۔ ابھی تو وہ اس عورت سے اپنی مایا کی تکلیف کا حساب بھی لینا چاہتا تھا، لیکن یہ سب سامنے آ گیا تو وہ حساب داران نے بعد کے لیے رکھ چھوڑا۔ داریا کے بارے ایسی زبان استعمال مت کریں عزیزے جان، مجھ سے کوئی بے ادبی سرزد ہو جائے گی، وہ میرے لیے اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ مقدس ہے۔ یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں، اپنے معیار اور رتبے کا خیال کریں، ورنہ میں آپ سے باہر آیا تو آپ نظریں اٹھانے کے بھی لائق نہ رہیں گی۔ میرے دل سے لہو ٹپک رہا ہے، مجبور مت کریں کہ کچھ کر بیٹھوں۔ ہاتھ دھیرے سے سرکا کر دادی کے گالوں سے جوڑے، بظاہر ملتجی مگر قہرناک اثر چھوڑتی وارننگ دے گیا، جبکہ عزیزے کو لگا جیسے داران ان کے بارے سب جانتا ہے۔ تبھی تو وہ لمحہ بھر چپ ہوئیں۔ اتنی مقدس ہے، سر پر بٹھا لو اسے، میرے لیے دو کوڑی کی ہے، اور اس کا بھائی، اس کا باپ، اس کا ماموں سب گھٹیا۔ میں مر جاؤں گی لیکن کبھی داریا کو اس خاندان کی بہو نہیں مانوں گی۔ جبکہ رہی بات ماول کی تو طلاق ہوگی اس کی، اور ایسا ماول خود کہے گی اپنے منہ سے۔
عزیزیں زہر اگلنے سے باز نہ آئیں، جبکہ داران کی برداشت ختم ہونے کے دہانے پہنچی، جبڑے بھنج گئے، چہرے کی رگیں ابری۔ اگر آپ نے ماول کو ذہنی ٹارچر کرنے کی کوشش کی تو اس شاہ حویلی کی دیواریں آپ کا زندان بنا دوں گا، اور اسے دھمکی مت سمجھیے گا دادی سرکار، کیونکہ ماول کے معاملے میں میرے دل میں کسی کے لیے رتی برابر رحم نہیں ہے۔ تمام سنگین نتائج کے بارے آگاہ کیے وہ مزید کچھ سنے وہاں سے واپس چلا گیا، جبکہ عزیز جان نے گہرا سانس بھرے اپنے عتاب کو قابو کیا، کیونکہ انڈرس کی جانب سے ماول دکھائی دی۔ دادو کیسی ہیں؟ کیا ہوا؟ آپ کا فیس یلو کیوں ہو رہا ہے؟ ماول نے قریب آتے ہی ان کے رندے چہرے کو دیکھتے ڈر کر پوچھا، مگر عزیزیں کچھ نہ بولیں، بس جن شاک کی نظروں سے ماول کو دیکھ رہی تھی وہ سخت گھبرا کر رہ گئی۔ کہیں دادو کو پتہ تو نہیں چل گیا؟ ماول نے انہونی کے احساس سے سہم کر سوچا۔ آیات ہان سے نکاح کر کے میری آنکھوں میں دھول جھونکنے کے بعد تم اس قدر بے شرمی سے آنکھیں کیسے ملا سکتی ہو مجھ سے؟ ماول کی آنکھیں پتھر آئیں، چہرہ زرد ہوا۔ دادو، پھر دفتر مقابل کی بدگمانی اور غصے کی شدت پر نازک آنکھیں بھیگی، پر عزیزے نے اسے مزید بولنے سے روکا اور اسے پرے دھکیل کر وہاں سے چلی گئیں۔ ماول نے لڑکھڑاتے ہوئے خود کو سنبھالا اور کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ لمحے میں آنکھیں چھلکی، سب تباہ ہو گیا۔ تکلیف کی شدت پر ماول کپ کپا کر رہ گئی، سمجھ نہ آیا اب وہ کیا کرے۔ حیات کو ماول سے مل کر کچھ تسلی مل گئی تھی تو وہ شام اپنے یونی دوستوں کے سرار پر ان کے ساتھ گھومنے نکل گیا۔ مایا کو وہ بتا گیا کہ لیٹ آئے گا، جبکہ دن میں ہیلپر فریدہ بھی آئیں جنہوں نے حمین کا نام لیا، اور یہ بھی بتایا کہ وہ روز صبح 7 بجے آیا کرے گی اور لنچ بھی بنا دیا کرے گی۔ بس تبھی مایا تھوڑا منہ پھلائے گھوم رہی تھی۔ حمین آج بھی کسی ایونٹ میں مصروف تھا۔ تبھی واپسی پر شام کے 5 بج گئے۔ مایا نے کھانے کے لیے چکن قورمہ بنایا تھا، ساتھ بوائل رائس اور سیلڈ بھی بنا لیا تھا۔ بس حمین کا انتظار کرنے وہ لاؤنج ایریا میں آ بیٹھے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے بیل بجی، چہرے کے حال میں ناراضگی بھرے وہ اٹھی۔ ابتدائی دیوار پر لگے مرر میں اپنے روپ پر نگاہ دوڑائی، دروازہ کھولا۔ موتیے کے پھول جیسا اجلا سفید رنگ پہنے وہ سیاہ گھنے بال کھولے جب حمین چوہان کا ویلکم کرتی تو کتنی تباہی مچتی۔ یہ بتانے کی ضرورت ہی کہاں تھی، دروازہ کھولنے کی دیر تھی کہ حمین کی بے ساختہ ٹھہر جاتی نگاہ پر مایا خود ہی مبہوت ہونے کے شر سے اندر پلٹ گئی۔ حمین نے ڈر سے اندر پلٹ گئی۔ حمین نے خود کو ہوش دلائی اور اندر داخل ہوا، ڈور بند کیا اور گاڑی کی چابی ابتدائی میز پر رکھے وہ مایا کے پیچھے ہی لاؤنج میں چلا آیا۔ کیا بات ہے مایا، خفا ہیں؟ اتنا پھیکا ویلکم؟ اس سے پہلے وہ کچن کا رخ کرتی حمین نے فون میز پر رکھے واپس اٹھتے اس کی کلائی چکر اپنے نزدیک کھینچا۔ وہ گھنی پلکیں چشمان پر پردہ بنی تھی۔ جی آپ نے اپنی مرضی کر ہی لی، فریدہ آئی تھی، وہ تو کہہ رہی تھی سب کرنے کا کہا ہے آپ نے ان کو۔ مایا کی آنکھوں میں یہ شکوہ کرتے نمی امڈ آئی تو حمین فوری ہنس پڑا۔ وہ منہ اور پھلا گئی۔ جی آپ صرف مجھے دیکھیں اور ڈنر بنائیں گی، باقی سب وہی کرے گی، اس میں روٹھنے کی کیا بات ہے؟ مجھے اپنی مسکراہٹ دیں تاکہ میری تھکن اترے۔ وہ اپنا ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے مزید کھینچ گیا تو وہ لہرا کر اس کے سینے جا لگی۔ دل کی دھڑکن حمین کی بے تکلفی پر سینے سے لپٹ کر رہ گئی۔ حمین میں بور ہو جاؤں گی، پھر سے رونا پلکوں کی بھاڑ تک لائے گلوگیری سے بولی تو حمین نے اس کی گال پر ہونٹوں کا دہکتا لمس عطا کے اسے سب بلا کر رکھ دیا۔ میں بور نہیں ہونے دوں گا، اگر چاہتی ہیں تو کل سے آپ بھی میرے ساتھ آفس چلیں میری باس بن کر۔ وہ اس کے ہر مسئلے کا حل جیب میں لیے گھومتا تھا۔ بے اختیار اپنا چہرہ حمین کی گردن میں چھپا گئی تو حمین نے سرور سے اس کے اطراف سے بازو باندھتے آنکھیں موندی۔ میں پھولوں کی زبان سمجھنے والی لڑکی ہوں، بورنگ سے ایونٹ اور ان کی میٹنگز نہیں سہ سکتی۔ اس کے سینے سے جا لگی جیسے اسے حمین کے اتنے قریب راحت مل رہی ہو۔ تو آپ پھر کیا چاہتی ہیں مایا؟ اگر کہیں تو آپ کو یہیں فلاور شاپ اوپن کروا دوں۔ وہ اس بار سچ میں حمین کے آفر پر شاک ہوئی۔ اس کے روبرو ہوئی تو حمین کو اس کی آنکھوں کا حیران رنگ بہت ہی پیارا لگا۔ حمین میں کچھ بھی نہیں چاہتی سوائے آپ کی محبت کے۔ اسے حمین پر ڈھیروں پیار آیا۔ وہ سمجھ نہ پائی کہ یہ شخص کیسے اتنا شیریں ہے۔ تو ہے نا میری محبت آپ کے پاس؟ اس کی سانسوں کی خوشبو میں دم بھرتے وہ اس کے اتنے نزدیک آ گیا کہ مایا سے آنکھ چپکنا بھی ممکن نہ رہا۔ محبت کرتے ہیں؟ وہ نزدیکی کے باوجود ان خوبصورت آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ڈر نہیں لگ رہا تھا؟ لگ تو یہی رہا ہے، بہت محبت کرنے لگا ہوں۔ آپ کی موجودگی سکون، سکھ، خوشی اور ایسے ہر جذبے کو جنم دے رہی ہے جس سے میرا برسوں سے رابطہ نہ تھا۔ حمین نے یہ جو اظہار کیا وہ مایا کی جان پر بنا۔ وہ بہت روک رہی تھی خود کو کہ نہ روئے۔ حمین کے لیے یہ لمحے خاص رہنے دے، پر وہ دل پر بھاری پڑ رہا تھا۔ اپنی تمام تر شدتوں کے لگنے اور ہونے میں فرق ہوتا ہے حمین۔ وہ نظر جھکا کے آواز میں مایوسی چھائی۔ حمین نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اوپر کی اور ان ڈری سہمی تڑپی آنکھوں کو جس شدت سے باری باری چوما، اسی شدت سے مایا کی کمر پر گرفت بھی سخت کی۔ یہ فرق آپ کے ذرا سے میری سمٹانے کی مار ہے مایا؟ وہ جس شدت سے اسے کچھ قریب جا رہا تھا، مایا کی روح کانپ اٹھی۔ حمین اس کی پیش رفت کرتے اور اٹھتے ہونٹوں پر بے اختیار ہتھیلی جمائے پکاری، لہجہ ایسا تھا جیسے وہ ہارنے لگی ہے۔
مایا نہیں کریں پلیز، اس کا ہاتھ پکڑ کر ہٹائے۔ وہ اپنی خواہش کو خود پر بری طرح سوار محسوس کیے بے بس ہو گیا۔ حمید کھانا، جب کچھ سمجھ نہ آیا تو یہی بڑبڑائی، لیکن حمید نے اسے بہلانے نہ دیا اور مایا کے ہونٹوں کو اپنی سانسوں کی بس نرم سی ردا سونپتے اس لڑکی کی روح کپ کپاتے ہی سنبھالنے کو گلے لگایا تو وہ یوں کام جاتی سے لپٹی جیسے کوئی بے حد ڈر جاتا ہے۔ یہ ایک بالکل معصوم پرحیا اور حسین لمس تھا، بنا کسی شدت و جنون کے، جو مایا کو سر تا پیر حمید کی چاہت میں گرفتار کر سکتا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اسے اپنے وجود کا من پسند حصہ بنائے اس سکون کو خود میں انڈیلتا رہا، جب تک مایا کے دل کی دھڑکن معمول پر نہ آئی۔ اس نے دور ہونے نہ دیا۔ اب آپ کھانا لگا سکتی ہیں، میں نے اتنے پر ہی اپنی کافی تھکن اتار لی۔ دھیرے سے اسے آزاد کیا تو مایا نے زندگی کی ساری ہمت لگاتے اس کو نظر اٹھا کر دیکھا تو آنکھوں میں ڈھیروں آنسو جمع تھے۔ دوبارہ نہیں حمید، کچھ ہو جائے گا مجھے، اس کے بدلے انداز نہ سہ پاتی سی سکپری نظریں پھر جھکا لیں۔ میں خود کو آپ کی جان پر بننے نہیں دوں گا، گھبرائیں مت، آپ کو میری ہر طرح کی چاہت ملے، یہ حق ہے آپ کا۔ چلیں ریلیکس ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، میں چینج کرتا ہوں، تب تک آپ کھانا لگائیں۔ اس کا سر چومتا سے پرسکون کیے وہ گیا تو مایا نے سنبھلنے کو کچن کا رخ کرتے دیوار تھامی، کیونکہ وہ جو جتا کر گیا تھا اس سے یہی ثابت ہو رہا تھا وہ بہت شدت پسند بھی بنے گا۔ آنکھیں بند کی حمید کے خوبصورت لمس کو محسوس کیا تو چہرے کی جلد میں شرم سے سرخیاں اتر آئیں۔ یہ اتنے پیارے کیوں ہیں اللہ، ہر ادا ہی جان نکال لیتی ہے میری، اف میں نے سچ میں مر جانا ہے۔ مایا کا سانس اب تک ٹھیک سے رواں نہ تھا، جبکہ حمید صاحب کو تو لگتا تھا مایا کو گوڈے گوڈے اپنے عشق میں خود سے پہلے ہی ڈبو دیا تھا۔ کھانے کے بیچ مایا سے نظر اٹھانی محال رہی اور حمید سے ہٹانی، لیکن وہ خود ہی فاصلہ استوار کیے۔ ڈنر کے بعد مایا کو واک کا کہیں نکل گیا، جبکہ اس کے جاتے ہی مایا جب دروازہ بند کے واپس آئی تب ٹھیک سے سانس لے سکی، لیکن اب اپنے اندر اس نرم چاہت ہے، اس کاوش سے بڑھ جاتی حمید کی خوشبو سے نجات پانا اس کے لیے ناممکن ہو چکا تھا، اور یہ بے حد روح پرور احساس تھا، اور نیا بھی جو مایا کو پھول کی طرح کھلا چکا تھا۔ وہ خود ہی مسکائے گئی، مسکراہٹ نے ہونٹوں کو ویسے ہی چوما جس پیار کی مایا مستحق تھی۔ میرے بچے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ رجال کے سرہانے بیٹھی سمن بے حد رنجیدہ تھیں۔ وہ بخار سے تو آزاد ہو گیا، لیکن اپنی جہنم میں ابھی سے جلنے لگا تھا۔ سمن کو اس پر رحم سے زیادہ ترس آتا تھا، اگر اس کی اپنی کوکھ سے بھی یہ پیدا ہوا ہوتا تب بھی رجال کا یہ حال دل میں رحم ہی پیدا کرتا۔ ہاں یہ سچ تھا کہ رجال حمید کا تو بیٹا تھا، پر اس کی ماں سمن نہیں بلکہ ایک طوائف زادی فرح تھی۔ یہ وہ راز تھا جس سے صرف سمن اور حمید چغتائی واقف تھے، اور بہت بعد میں جا کر ماریہ واقف ہوئیں۔ وہ اچانک ماضی میں کھو گئیں، جب جب ان کا دل جہانگیر کے لیے تڑپتا تو وہ اپنے ماضی کو یاد کرتیں تاکہ اپنی اوقات خود کو یاد دلا سکیں اور خود کو سمجھا سکیں کہ وہ جہانگیر کے پیروں کے خاک کے برابر بھی نہیں۔ 30 سال پہلے سمن اور جہانگیر کا نکاح ماریہ اور ان کے شوہر کی خواہش، جبکہ جہانگیر کی چھپی محبت کے سبب ہوا، جسے وہ رخصتی تک چھپانے کا سوچ چکے تھے کہ پہلی شب وہ اس شوخ، چنچل اور حسین سے سمن سے اپنی محبت کا اعتراف کر کے اسے حیران کریں گے۔ سمن اور نازیہ ماریہ صاحبہ کی اکلوتی اور پیاری محروم بہن کی بیٹیاں تھیں۔ اپنی بہن کی وفات کے بعد وہ دونوں کو اپنے پیلس لے آئیں۔ جہاں نازیہ سمجھدار، سلیقہ مند اور سگھر تھی، وہیں سمن بے حد شوخ، چنچل اور حسن پرست تھی۔ پیلس آتے ہی اس کی نگاہیں حمید چغتائی پر جمی۔ وہ بے باک میڈیا میں رہنے والا، حسن میں بھی کافی لکی تھا، پھر اس کے آگے پیچھے گلیمر، لڑکیوں کا ہجوم، اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کی لکس کسی بھی لڑکی کو متاثر کر سکتی تھی، جبکہ جہانگیر تو بچپن سے سمن کو دل میں ہی بسائے تھے، دل ہی دل میں بسائے ہوئے تھے۔ وہ کبھی سامنے بھی آ جاتی تو فطری حیا کے سبب وہ کترا کر راستہ بدل لیتے، کوئی اور لڑکی ہوتی تو ان کی صدا پر مر جاتی، لیکن سمن کو کچھ خاص متاثر نہ کیا۔ وہ آگے پیچھے گھومنے والے حمید کے خواب دیکھنے لگی، لیکن حالات جان نے اچانک سے اس کے اور جہانگیر کے نکاح کا فیصلہ کر دیا، اور حمید سے شادی کرنا چاہتی تھی، پر نازیہ نے ماں بن کر سمجھایا کہ حمید لاپرواہ اور باغی ہے، جو مل رہے ہیں وہ بہتر ہیں، کیونکہ جہانگیر جتنے سمن سے کتراتے ہیں، ان کی دوستانہ محبت ساری نازیہ کے لیے وقف تھی، کیونکہ مزاجن وہ ان جیسی درویش تھی۔ نازیہ نے تو سمن کی بھلائی چاہی، اور اس سبب سمن نے نکاح بھی کر لیا، لیکن خوش نہ تھی، حمید سے مل کر اسے اکساتی کہ وہ تو اس سے محبت کرتی تھی۔ حمید شاطر تھا، اپنے بائی سے حسد اور جلن ویسے ہی اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا، تو دل لگی کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ اچانک سے گھر میں حمید کی محبت کا وبال اٹھ گیا۔ وہ سب سے لڑ مر گیا کہ وہ سمن کے بنا مر جائے گا۔ پہلے تو حمید کا اس ڈرامے کے پیچھے یہی مقصد تھا کہ وہ سمن کو جہانگیر سے الگ کرنے میں بس مددگار بنے گا، لیکن جب اسے یہ پتہ چلا کہ جہانگیر کا عشق ہے سمن، بس وہ اس سب کو ریئلسٹک کرنے لگا۔ خودکشی والا تو پلان میں بھی شامل نہ تھا، لیکن حمید نے ماں کو دھمکی دی کہ اس کی سمن دیں ورنہ مر جائے گا۔ ماریہ صاحبہ نے یہ ستم بھی ڈال دیا، لیکن جہانگیر اس سب کے بیچ جیتے جی مر گئے۔
حمید کو سمن کی قسمت پر ترس آیا تھا اس روز جب وہ اس کے نکاح میں آئی۔ بہت خوش تھی وہ لڑکی، دلہن آپے کا قہر ڈھاتی ہوئی ایک بورنگ اور ناپسند سے انسان کو چھوڑ کر حمید جیسے چارمنگ کی ہو کر ہواؤں میں اڑ رہی تھی، جو اس کے بقول اس کا عاشق تھا، جو زیادہ ہینڈسم تھا، ہاٹ تھا اور زیادہ کامیاب تھا۔ جنونی عاشق کا بھیانک روپ کھلا پھر جب حمید پہلی رات ہی شراب کے نشے میں دودھ کمرے میں آیا۔ پہلا جھٹکا وہ سہ گئی کہ چلو شادی کی کچھ زیادہ خوشی ہوگی تو یار دوستوں نے پلا دی، پر دوسرا جھٹکا تب لگا جب حمید نے اس کے پہلو میں بیٹھ کر اس کی تذلیل کی۔ تم بہت خوش ہوگی، تمہیں حمید چغتائی جیسا چارمنگ، ہینڈسم اور بے حد کامیاب انسان مل گیا، لیکن مجھے ایسا کوئی مان نہیں۔ مجھے ملی تم سی ناشکری لڑکی، اوپر سے میرے عاشق بھائی کی اترن بن کر ایک ماں نکاح رہا تو کچھ تو ہوا ہوگا تم دو کے بیچ، بوسوں کی نہار، یا پھر اس سے زیادہ وہ لڑکی سن نہ سکی جس کی سیج سجنے سے پہلے اجڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ بس حمید آگے کچھ مت کہیے گا، میرے اور جہانگیر کے بیچ صرف ایک کاغذی رشتہ تھا۔ میں آپ کو چاہتی ہوں نا، تو پھر ایسا سب سوچیں بھی مت، میں صرف آپ کی ہوں، کسی مرد نے نہیں چھوا۔ قسم اٹھوا لیں، شاید یہ فطری خوف تھا کہ سمن صفائیاں دیے سسک پڑی، پر آگے سے وہ وحشی بنا ہنسا تھا۔ بھلا یہ جیسے کہ کہاں قابل یقین بات تھی۔ تم مجھے چاہتی ہو، پر میرا چھوٹا بھائی وہ تو تمہارے لیے کب سے تڑپ رہا ہے۔ میں نے اسے خود اماں جان کے سامنے روتے بلکتے دیکھا، وہ کہہ رہا تھا وہ سمن سے بہت محبت کرتا ہے، مت چھینے۔ قسم سے ان کانوں نے اس مضبوط پہاڑ کا بلکنا سنا۔ پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نکاح کے باوجود اس نے تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا؟ مدہوش مشروب کے نشے میں دھت اس ظالم آدمی نے جہانگیر کی محبت اس خاص لمحے سمن پر عیاں کی کہ وہ کچھ دیر دوسری سانس نہ بھر سکی۔ آپ میرے قریب آ کر دیکھ لیں خود، آپ کو اگر کسی اور کا اتنا سا سایہ بھی دکھائی دیا مجھ پر تو جان لے لیجیے گا، لیکن ایسے میں میرے دل کو مت توڑیں، مجھے رسوا نہ کریں۔ وہ تمام تر تکلیف کے رو پڑی تھی، پر حمید اسے یوں پرے دھکیل گیا جیسے وہ چھوت ہو۔ میں تمہارے قریب آ گیا اور تم کسی اور کی نکلی تو پھر میں کیسے اپنی مجروح انا کو سکون دوں گا؟ تم حمید سے پہلے مجھے ملتی تب میں تم پر خوشی سے لٹ کر بہت خوش کرتا، پر پتہ نہیں کیوں تمہارا یہ جسم، یہ حسن سب اترن لگ رہی ہے۔ وہ تمام تر بےخودی کے دلہن بنی سمن کو دھتکار رہا تھا، مگر پھر اس مدہوش مشروب کے اثر میں وہ اس کے قریب ہوا۔ وہ ہچکیوں سے روتی سے سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ چلو دیکھ لیتا ہوں۔ وہ اس پر اس بدبو گلتے چہرے کے سنگ حاوی ہوا، لیکن سمن کے لیے وہ لمحے یوں تھے جیسے وہ سہاگن نہیں ہوئی بلکہ اس کی عزت کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں۔ اپنی ہوس مٹانے تک حمید کا کافی نشہ اتر چکا تھا، لیکن اپنے کیے اور کہے کے تضاد پر اسے کوئی شرم نہ آئی۔ بہکا دیا تم نے مجھے، پر سکون نہیں ملا۔ کیسی بے برکت عورت ہو تم سمن۔ وہ شرٹ پہنتا پھنکارتا پاس سے اٹھا، ایک نظر رو رو کر آتی ہوئی چادر سے خود کو ڈھانپ کر چھپی ہوئی جڑی سمن پر ڈالی۔ آپ میری اتنی تذلیل کیسے کر سکتے ہیں؟ سمن کی آواز تکلیف سے لرزی، جس پر حمید قہقہا لگائے اس کی بے بسی پر ہنسا۔ کیا کروں، ناشکری عورت کسی مرد کے سر پر نہیں بیٹھ سکتی، ویسے بھی میں کسی اور کے لیے دل سے بہت پہلے لٹ چکا ہوں۔ یہ سب بس ایک کھیل کھیلا، اور تمہیں پتہ ہے میری نئی نویلی دلہن، وہ میری شہزادی، میرے بچے کی ماں بھی بننے والی ہے، کل ہی پتہ چلا تھا۔ اف، کیا سکون دیتی ہے وہ مجھے، تم تو اس کے پیروں کی ہاک بھی نہیں نکلی، تمہارے اس وجود میں کوئی اٹریکشن نہیں محسوس ہوئی، سر سے اتر گئی تم ایک ہی جھٹکے میں۔ لیکن تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا، جہانگیر کو سزا ملے گی ہر اس چیز کی جو اس نے مجھ سے چھینی، ماں کا پیار ہو یا پھر بابا کی توجہ، ان کی شاباشی یا ان کی جائیداد، سب اسی کو ملا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، مکمل جہاں کسی کو نہیں ملتا، سو جہانگیر کو سب مل گیا، لیکن اس کی سمن نہیں ملے گی۔ اور جو ہمارے بیچ ہوا اسے پہلی اور آخری عنایت سمجھنا، کل کو حمید مر بھی گیا تو جہانگیر کے حصے میری اترن آئے گی۔ حساب پورا ہو جائے گا آج کی اس بھول کا۔ اب رہو تم اس سجے کمرے میں خود غرض عورت، چمکتی چیز کو سونا سمجھنے والے ایسے ہی خوار ہوتے ہیں۔ کل تمہیں مجھ سے بھی کوئی حسین مرد دکھائی دیا تو تم اس کے لیے بھی لالن ٹپکانے لگو گی۔ اپنی محبت کی قبر پر ماتم کرو اب سمن، جہانگیر کو چھوڑ کر میرے پیچھے آ گئی۔ بے وقوف، میں چلا اپنے فارم ہاؤس، میری جان انتظار کر رہی ہے وہاں۔ وہ کئی تماچے تھے جو سمن کی روح کو شادی کی پہلی رات پڑے تھے، اور وہ جس دن سہاگن ہوئی اسی دن سرتا پیر اجڑ گئی۔ وہ اس دن بہت روئی، لیکن اس لیے نہیں کہ من پسند شوہر نے رکھیل کی طرح ذلیل کیا، بلکہ اس لیے کہ اس نے محبت کا پورا جہاں کھو دیا تھا، جہانگیر کی صورت۔ یہیں ختم نہ ہوئی، وہ بہت جلد امید سے ہوئی، مگر جس تکلیف سے گزر رہی تھی وہ بچہ زیادہ دیر جی نہ سکا۔ اس کے بعد حمید نے 9 ماہ تک سمن کی طرف منہ بھی نہ کیا، بلایا تک نہ، اور جب سمن کی برداشت ٹوٹ گئی تو وہ پھٹ پڑی۔ جہانگیر تو اسی نکاح والی رات پیلس چھوڑ کر چلے گئے، نازیہ بھی حالہ کو چھوڑ کر بابا کے پرانے گھر واپس چلی گئی، یہ کہہ کر کہ وہ یہاں پرسکون نہیں، لیکن در حقیقت وہ جہانگیر کے ساتھ ہی ان کے آفس کام کرنے لگ گئی تھی، اور ان دو کی دوستی ایک دوسرے کا مرہم بنی، کیونکہ نازیہ کے دل میں جہانگیر پوری شدت سے موجود تھے۔ اسے اچھا لگا کہ وہ جہانگیر کے آس پاس رہے، ماریہ صاحبہ کی اجازت بھی تھی تو وہ مان گئے۔ 9 ماہ کی برداشت کے بعد سمن جواب مانگنے چل پڑی۔ نہ اپنے قریب رکھتے ہیں، نہ مجھے کسی لائق چھوڑا ہے، کیا اتنی بڑی سزا کی مستحق تھی؟
اس رات وہ حمید کے فارم ہاؤس چلی گئی تھیں جہاں اس کی پہلی بیوی فرح موجود تھی اور اس کی کوکھ میں موجود بچہ، وہ بھی وارث جو بس دنیا میں آنے کو تھا۔ اپنا حق مانگنے کی آخری کوشش کی تھی سمن نے۔ تم جیسی ناشکری عورتوں کی یہی سزا ہے، ذرا عزت نفس نہیں ہے تم میں، ہوتی تو اسی رات شرمندگی سے مر جاتی۔ تمہیں تو تمہاری اولاد نے بھی برداشت نہ کیا۔ حمید نے رعونت سے سمن کے منہ پر لفظی تیزاب انڈیلا۔ ٹھیک ہے، ڈائیورس دے مجھے اور رہیں اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ۔ میں جہانگیر کے پیر پکڑ لوں گی، معافی مانگ لوں گی، وہی لائق تھے میری محبت کے۔ وہ چیخ اٹھی، 9 ماہ بہت تھے، ایسے کیسے؟ نہ، پہلے جہانگیر کی شادی ہو لے پھر تمہیں لاوارث کروں گا۔ حمید نے اس کی بے بسی کا مذاق اڑایا۔ تب اس کی وہ طوائف بیوی بھی سمن پر ہنسی تھی۔ سمن نے ایک کر بری نگاہ صفاق عورت کی کوکھ پر ڈالی تھی جو حمید کے گلے لگ جاتی پیار وصولنے لگی۔ سمن کرچیاں سی آنکھوں میں لیے پلٹی اور چلی گئی۔ 2 دن دور تک ان دو کی ہنسی نے اس عورت کا کلیجہ کاٹا تھا۔ اس رات تو سمن لوٹ آئی، لیکن 1 ہفتہ گزرا کہ حمید کی بیوی فرح نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ سمن اس تکلیف کو جب برداشت نہ کر پائی تو جہانگیر سے ملنے چلی گئی۔ اس کے ساتھ جو 9 ماہ بیتی وہ سب جہانگیر کو بتانا چاہتی تھی، لیکن جب وہ وہاں پہنچی تو جہانگیر اور اپنی بڑی بہن نازیہ کو ایک ساتھ بیٹھے مسکراتا دیکھ کر بنا کچھ کہے پلٹ آئی۔ اس دن سمن کو یہ پتہ چلا کہ درحقیقت اسے محبت تو جہانگیر سے تھی، اس شخص سے جسے کھو دینے کے بعد سمن کو اللہ نے سزا کے طور پر جہانگیر کی محبت میں ڈال دیا۔ وہ لوٹ آئی، پیچھے مڑنے کا ہر راستہ بند ہو گیا۔ اب اسے حمید سے طلاق بھی نہیں چاہیے تھی۔ اسی رات حمید اپنے بیٹے کی خوشی منانے کے بعد ایک بار پھر نشے میں دھت گھر آیا۔ خبر ملی ہے جہانگیر تمہاری بہن کے آگے پیچھے لگا ہے۔ اب میں تمہیں طلاق دیتا ہوں سمن، کیونکہ تمہاری کوئی اوقات نہیں رہی۔ وہ جو پہلے ہی جہانگیر اور بہن کو ساتھ دے کر آدھی مر گئی تھی، اس قیامت پر تو پوری مر گئی۔ نہیں، اب مت دیں طلاق مجھے۔ سمن نے اٹھ کر بدحواسی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، جسے پکڑ کر وہ ناگواریت سے فوری جھٹک کر پرے کر گیا۔ جاری ہے، تھوڑی سی بورنگ ہوئی ہوگی، لگی ہوگی آپ کو قسط، کیونکہ مجھے بھی لگی تھوڑی، لیکن یہ ماضی جو ہے وہ کلیئر کرنا ضروری تھا۔ ٹھیک ہے، تو کیسی لگی قسط؟ اب تھوڑا ماضی بھی بتاتی رہوں گی، ابھی سمن کا، اس کے بعد داریہ کا تھوڑا بتاؤں گی تاکہ کنفیوژن دور ہو جائے۔ تو یہ کوئی نہ کہے کہ ایپیسوڈ بور تھی، مجھے پتہ ہے، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ بیچ میں حمین اور داران داریہ کے سین کو ایڈ کر کے اس ماضی کی تھوڑی بوریت دور کی جائے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہم اس کو جلدی جلدی سمیٹیں گے اور پھر ہم مزے سے مشنز شروع کریں گے جو بہت ایکسائٹنگ ہوگا۔ ٹھیک ہے، چینل لازمی سبسکرائب کر لیں ورنہ آپ کو چینل شو ہونا بند ہو جائے گا۔ تو ملتے ہیں ہم 54 ایپیسوڈ میں۔ تو آج کی اس میں آپ کو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ سمن جو ہے اس کی طلاق شادی کے 9 ماہ بعد ہی ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ عدت شدت والا ایک ڈرامہ چل رہا ہے، وہ اگلی قسط میں کلیئر ہو جائے گا کہ کیسے وہ سب ہوا، اور یہ سب نیکسٹ میں کلیئر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا، پھر ہم اس کپل کی بھی تھوڑی لو اسٹوری شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا آپ چارم ایڈ کریں گے۔ تو پھر اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔